واویلا کرنا، رونا پیٹنا، چیخنا چلانا یہ اسلام کا حکم نہیں ہے۔ بعض لوگ نادانی میں اور لا علمی میں یہ بھی سمجھتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ حسین کے غم میں رونا کہاں لکھا ہے، کہ قادری صاحب روتے ہیں حسین کے غم میں، کربلا والوں کے غم میں روتے ہیں، رلاتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ آؤ میرے پاس تمہیں بتاؤں میں کیوں روتا ہوں۔ مصطفیٰ روتا ہے، خدا کی قسم مصطفیٰ نہ روئے ہوتے تو میں کبھی نہ روتا۔ حضرت ام سلمہ سے پوچھیں، ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں آقا کے گھر داخل ہوئی، حسین حضور کی گود میں تھے۔ کتب حدیث میں معجم طبرانی کو اٹھا کے دیکھیں، سیاستہ کی کتابیں دیکھیں، مسند احمد بن حنبل کو دیکھیں، طبقات ابن سعد کو دیکھیں، بہقی کو دیکھیں، مسند ابو یعلا کو دیکھیں، ہماری کتب سیاستہ کی دیکھیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں آقا کے گھر اندر داخل ہوئی، حسین مصطفیٰ کی گود میں تھے اور مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ بتا رہا ہوں کہ طاہر القادری کیوں روتا ہے حسین کے غم میں، اور وہ جنگ والوں اور پاکستان والوں کو کیوں رلاتا ہے حسین کے غم میں، اس لیے کہ مصطفیٰ روئے ہیں حسین کے غم میں، اور جس کے دل میں ایمان ہے وہ حسین کے لیے روئے گا۔ یہ رونا صبر کے منافی نہیں ہے، اگر اسے صبر کے منافی سمجھو تو دیکھو بات کہاں تک جا پہنچے گی۔ مصطفیٰ رو رہے ہیں۔ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جو شیعہ، یہ تو شیعہ ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ذاکرین کے فالورز ہیں، کوئی علمی شغف ان کا ہے نہیں ہے۔ انہوں نے رسومات کا نام جو ہے وہ اہل بیت اور مکتب اہل بیت اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی جن کی بڑی ایکسپرٹیز تھی اس فیلڈ میں، انہوں نے باقاعدہ شیعہ کی فقہ کی کتابوں سے بتایا کہ ماتم کرنا حرام ہے۔ وہ آج کے علماء کی لکھی نہیں، پرانی ہے، یہ بدعت ہے جو انہوں نے داخل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عظیم ہمشیرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو گفتگو کی تھی اور ان سے جو حلف لیا تھا صبر پر، وہ الفاظ بھی سند کے ساتھ سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ جس وقت فرمایا تھا اقسم علیک، میری بہن میں تمہیں قسم دے کے کہتا ہوں، حلف اٹھاؤ مجھے، لا تشقی علی جیبا ولا تخمشی علی وجہا ولا تنادی بالویل۔ کل جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، جس طرح کے حالات ہوں گے، ان حالات کا جو نتیجہ ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور جب ہمارے لاشیں تڑپ رہے ہوں گے تو بے صبری نہیں کرنی۔ حلف دو کس چیز کا؟ کہ تم اپنے چہرے پہ تماچا نہیں مارو گی۔ حلف دو لا تشقی جیبا کہ تم اپنا گریبان نہیں پھاڑو گی۔ حلف دو مجھے اس بات کا کہ تم ہائے ہائے نہیں کرو گی۔ ویل کے ساتھ لا تنادی بالویل، یہ ساری باتیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ان مقامات صبر کو واضح کرتی ہیں کہ خود صبر کیا، اور پھر خواتین اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کو صبر کی تلقین بھی کی، حلف بھی لیا، اور پھر چشم فلک نے دیکھا سارے امتحانات ہوئے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے صبر کا دامن کبھی بھی چھوٹ نہیں۔ سنت والجماعت کے جو چاروں مکاتب فکر ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اہل سنت کے ہیں نا، ان کی کتابوں میں کہیں بھی اس طرح کی کوئی چیز بولو بھائی نہیں ہے۔ ماتم کرنا اہل سنت کے ہاں جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر چیخو پکار کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ نوحہ کو جو میت پہ رونا پیٹنا ہوتا ہے، گریبان چاک کرنا، اس عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے سگے چچا زاد بھائی میدان جنگ میں شہید ہوئے، 4 بیویاں بیوہ ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے، آپ نے ان کی بیویوں کو زور سے رونے کی اجازت نہیں دی۔ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وموالہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا میت کے اوپر سوگ کرنا، ماتم کرنا، غم منانا یہ جائز ہے، بدعت ہے یا حرام ہے، کیا ہے؟ خاص طور پر سید الشہداء ابو الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے اوپر غم کرنا، غم کے مختلف مظاہر اختیار کرنا، مختلف شکلوں کے اندر امام حسین کی یاد کر کے غم منانا، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس حوالے سے 2 موقف ہیں، اہل سنت والجماعت کا اور شیعہ کا۔ اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ ماتم اور غم کرنا یہ جائز نہیں ہے، بدعت ہے، اگر کوئی کرتا ہے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ماتم کی بھی اجازت نہیں ہے، اور غم کرنے کی، سوگ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ میت کے اوپر ہو وہ 3 دن تک۔ لیکن جیسے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے اوپر اتنے برس بعد اگر آج غم اختیار کیا جائے تو اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، غم نہیں کیا جا سکتا۔
شیعہ کا کہنا یہ ہے کہ غم کیا جا سکتا ہے. ماتم کے حوالے سے شیعہ میں اختلاف پایا جاتا ہے. بعض مراجع کا شیعہ کا یہ کہنا ہے کہ ماتم کر سکتے ہیں، جس کو تطبیر کہتے ہیں، یعنی جسم پر خون نکالنا جسم سے اعتدال کے ساتھ رہتے ہوئے. تو کچھ کا کہنا یہ ہے کہ ماتم کیا جا سکتا ہے، اور بعض مراجع کا جیسے ایران کے جو مرجع ہیں سید خامنائی حفظہ اللہ، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ نہیں کیا جا سکتا، منع ہے. جبکہ سوگ کے بارے میں سب کا اتفاق ہے شیعہ کا کہ وہ کہتے ہیں کہ سوگ کر سکتے ہیں، غم منایا جا سکتا ہے. اس طور پر ماتم کر سکتے ہیں کہ سیاہ لباس پہنا جائے، غم کی کیفیت اختیار کی جائے. تو اس پر ان کے ہاں اتفاق پایا جاتا ہے. اہل سنت والجماعت کے جو دلائل ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اہل سنت کیوں اس سے منع کرتے ہیں. اہل سنت کے سامنے قرآن مجید کی آیت سے استدلال کرتے ہیں. قرآن مجید کی آیت سورت نمبر 2 سورت البقرہ کی آیت نمبر 153 اور 154. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو صبر اور صلاۃ کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور فرمایا آگے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور مت کہو ان لوگوں کو مردہ کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تم اس بات کا علم نہیں رکھتے، تم شعور نہیں رکھتے. اس آیت کو سامنے رکھ کر ہمارے ہاں اہل سنت کہتے ہیں کہ اس میں صبر کا حکم دیا گیا ہے. خواہ شہید ہو، میت ہو، کوئی بھی ہو، ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے. اور اگر ہم صبر نہیں اختیار کریں گے تو یہ ہم حرام کام کرنے والے ہوں گے، یعنی جزا فضا کرنا، ماتم کرنا اور وغیرہ. صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 3519، اور صحیح مسلم کی روایت ہے 285، اور ترمذی کی روایت ہے 999. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لطم الخدود، کہ جس نے اپنے چہروں پر تھپڑ مارے، یا الفاظ ہیں لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب، اور اپنے گریبان چاک کیے، گالوں پہ تھپڑ مارے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کے نعروں کے ساتھ وہ کھڑا ہو جائے. رسول اللہ نے فرمایا یہ شخص ہم میں سے نہیں ہے. تو قرآن مجید کی آیت جیسے سورہ بقرہ کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور اس حدیث کی بنیاد کے اوپر اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ غم کرنا، گریہ کرنا، ماتم اختیار کرنا، جسم گالوں کو تھپڑ مارنا، گریبان چاک کرنا، غم کا اس طرح شدت کے ساتھ اظہار کرنا، اہل سنت کے ہاں یہ جائز نہیں ہے، منع ہے، حرام ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو یہ بدعت ہے اور حرام کام کرنا ہے. اب یہاں پر میں اپنا موقف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میرا کیا موقف ہے. دیکھیں ماتم کے حوالے سے میرا موقف میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں اہل سنت والجماعت کے اصول پر اس کو درست نہیں سمجھتا. لیکن جو غم ہے، غم کی کیفیت بالکل یہ جائز ہے، یہ صبر کے منافی نہیں ہے. اب چونکہ قرآن مجید کی جو یہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس میں صبر کا حکم دیا گیا ہے، تو غم کیا صبر کے منافی ہے؟ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غم کرنا یہ صبر کے منافی نہیں ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے وصال پر، جو آپ کے صاحبزادے تھے، ان کے وصال پر غم کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابی آئے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے پاس آئے اور آپ کی گود میں آپ کے بچے تھے جناب ابراہیم، اور وہ دم توڑ رہے تھے، ان کا دم نکل رہا تھا، وہ جان دے رہے تھے. تو عبد الرحمن بن عوف نے غالباً یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ فطرت ہے. اے ابراہیم ہم تیری جدائی کے اندر غمگین ہیں، ہم غمگین ہیں تیری جدائی کے اندر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم کیا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرتے، والدہ کی قبر پہ جا کر وہاں پہ خود بھی روتے اور اپنے ارد گرد جو لوگ تھے اصحاب ان کو بھی رلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرتے. جناب سیدہ زہرا فاطمۃ الزہرا البتول علیہ السلام وہ اپنے چچا جان جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی قبر پہ جایا کرتی تھی، ہر جمعہ کو جایا کرتی تھی، ہر جمعۃ المبارک کو. اور وہاں جا کر وہی تبکی، مستدرک الحاکم کے الفاظ ہیں، وہی تبکی عندہ وتصلی، وہاں پہ نماز پڑھا کرتی تھی، دعا کرتی تھی اور وہاں رویا کرتی تھی جناب زہرا علیہ السلام.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو رونا، غم کرنا یہ صبر کے منافی نہیں ہے. وہ پتھر دل ہوگا کہ جو غم نہیں کرتا ہوگا، جس کو کوئی غم نہیں ہوتا ہوگا، وہ فطرت کے خلاف ہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیرت کی تمام کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، عام الحزن، پورا 1 سال رسول اللہ نے غم کیا ہے. مولویوں کیا کہوں میں تمہیں، کیوں تم دوسروں کی نفرت کے اندر کہتے ہو غم کرنا، شہیدوں پہ غم نہیں کرتے، ماتم نہیں کرتے، ہمیں کیا غم ہوتا ہے، ہم کیوں غم کریں شہیدوں پر؟ کیونکہ تم پتھر دل ہو، تم مولوی، تم رسول اللہ کے دین پر نہیں ہو، تم اپنے عصبیت کے اوپر ہو. کیونکہ اگر تم یہ بتاؤ گے نا تو دوسروں کو تقویت ملے گی، تمہارے اندر تعصب پایا جاتا ہے. رسول اللہ نے پورا سال غم کیا ہے جناب ابو طالب کے وصال پر اور سیدہ خدیجہ کے وصال کے اوپر، علیہم السلام و علیہم الرضوان، دونوں کے اوپر رضامندی ہو اللہ کی اور دونوں پر سلامتی ہو اللہ کی. رسول اللہ نے غم کیا ہے، پورا سال غم کیا ہے. مولویوں تم 1 دن کی، 2 دن کی، 3 دن کی بات کرتے ہو، تمہیں 10 دنوں کی تکلیف ہوتی ہے کہ یہاں پر کیوں سید الشہداء کا غم کیا جاتا ہے. رسول اللہ نے پورا سال غم کیا ہے اہل البیت کے اوپر، پورا سال غم کیا ہے. تو یہ جواب ہو گیا کہ یہ اس بات کے منافی نہیں ہے، کہ صبر کے منافی نہیں ہے غم کرنا. یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ صبر کے منافی ہے، یہ صبر کے منافی نہیں. اب خاص امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ روایات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین پر گریہ کرنا، امام حسین پر رونا، ان کی مظلومانہ شہادت کو یاد کرنا کہ کس طرح سے وہ بے یار و مددگار وہ شہید ہوئے اور کلمہ پڑھنے والوں نے شہید کیا. اور ان کی تاریخ ہے، ان کی تاریخ ہے بنو امیہ کی. احد کے اندر سیدنا حمزہ علیہ السلام کو شہید کیا اور پھر ان کا مسئلہ کیا گیا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ معاویہ کی والدہ نے ان کا مسئلہ کیا اور ان کا کلیجہ چبایا. مسند احمد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو یہ جناب امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا، کیا یہ بدعت ہے؟ کیا یہ ناجائز اور حرام ہے؟ احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ حدیث کا نمبر ہے 1154. ربیع بن منذر روایت کرتے ہیں وہ اپنے والد سے، وہ نقل کرتے ہیں امام حسین بن علی علیہ السلام سے. امام حسین فرماتے ہیں من دمعتا عیناہ فینا دمعتن، کہ جس نے ہمارے بارے میں آنسو بہایا، جس کی آنکھیں ہمارے بارے میں روئیں، اشک بار ہوئیں، یا کہتے ہیں قطرت عیناہ فینا قطرتن اثواہ اللہ عز وجل الجنہ، جو ہم پہ رویا. امام حسین کہتے ہیں کہ جو ہماری مظلومیت کو یاد کر کے، اہل البیت کی غربت کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوں، وہ روتا ہو، اس کی آنکھوں سے اشک بار ہوتی ہوں. امام حسین فرماتے ہیں اثواہ اللہ عز وجل الجنہ، پروردگار اس کو جنت کا بدلہ دے گا. امام حسین پر گریہ کرنا فضائل الصحابہ کی روایت ہے. اور امام حسین کی شہادت کی خبر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی اور خود رسول اللہ نے گریہ کیا. مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 13539 ہے. بعض نسخوں میں اس روایت کا نمبر 13729 ہے. اس کی سند بالکل صحیح ہے. اس روایت کو ابن حبان البستی المتوفى 354 ہجری نے صحیح ابن حبان میں بھی نقل کیا. ابن حبان کی روایت کا نمبر ہے 6742. اسی طرح معجم الکبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 8021. ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں اس روایت کو حسن کا درجہ دیا ہے. کہتے ہیں، میں سند چھوڑتا ہوں، بلکہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بارش کے فرشتے نے رسول اللہ کے سامنے اجازت چاہی، یا رسول اللہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. آپ نے اجازت دی. ام المومنین ام سلمہ سے کہا کہ دروازے کے اوپر ٹھہری رہو اور یہاں دروازے میں گھر کے اندر کسی کو آنے مت دینا، دروازے پہ ٹھہری رہنا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں تو دروازے ہوا ہی نہیں کرتے تھے، اس زمانے میں تو باب ہوتے ہی نہیں تھے، دروازے ہی نہیں تھے. بہرحال ام المومنین ام سلمہ وہاں ٹھہری رہیں. قال وجاء الحسین لیدخل. ام المومنین ام سلمہ کہتی ہیں کہ اسی اثناء میں حسین آئے، وہ اندر آنا چاہتے تھے. فمنعته فوثب فدخل. ام المومنین نے منع کرنا چاہا لیکن وہ خود ہی اندر چلے گئے. فجعل يقعد على ظهر النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى منکبه.
امام حسین علیہ السلام وہ رسول اللہ کی پشت پر سوار ہو گئے. رسول اللہ کی پشت پر سوار ہو گئے. وعلی عاتقہ، اور یہاں پر آپ کے کندھوں کے اوپر آئے. قال فقال الملک للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتحبہ، یا رسول اللہ کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ قال نعم، جی ہاں میں ان سے پیار کرتا ہوں. الحسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب الحسین، حسین سبط من الاسباط، سید الشہداء ابو الشہداء. حسین سے میں محبت کرتا ہوں، بالکل میں محبت کرتا ہوں. تو فرشتے نے کہا قال اما ان امتک ستقتلہ، بے شک آپ کی امت حسین کو قتل کر دے گی. وَإِن شِئْتَ أَرَيْتُكَ الْمَكَانَ الَّذِي يُقْتَلُ بِهِ، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو وہ جگہ دکھاتا ہوں کہ جس جگہ پر ان کو شہید کیا جائے گا. فَضَرَبَ بِيَدِهِ فَجَاءَ بِطِينَةٍ حَمْرَاء فَأَخَذَتْهَا أُمُّ سَلَمَةَ فَصَرَّتْهَا فِي خِمَارِهَا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ مٹی دی گئی. اس مٹی کو ام المومنین ام سلمہ نے اپنے دوپٹے کے اندر، خمار کے اندر اس کو بند کر دیا تھا اور اس کو گٹان دے دی تھی. جب کربلا کا واقعہ ہو گیا، ام المومنین ام سلمہ کہتی ہیں، سنن ترمذی کی روایت کا نمبر ہے 3771، اور مستدرک الحاکم کے اندر بھی اسے امام حاکم نے نقل کیا ہے، طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر، بیہقی نے دلائل النبوہ کے اندر، ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں اس کو ذکر کیا، اور کثیر حوالہ جات ہیں اس کے. کہتی ہیں قالت، سلمہ کہتی ہیں کہ میں داخل ہوئی علی ام سلمہ، سلمہ کہتی ہیں کہ میں ام المومنین ام سلمہ کے پاس آئی. وہی تبکی، اور وہ رو رہی تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ما یبکی کی، کس بات نے آپ کو رلا دیا؟ کہتی ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام، میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے چہرے پر، داڑھی پر گرد و غبار لگا ہوا ہے، بال غبار میں اٹکے ہوئے ہیں. تو میں نے پوچھا ما لک یا رسول اللہ، آپ کو کیا ہوا اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا شہدت قتل الحسین آنفا، میں ابھی حسین کی مقتل گاہ سے آیا ہوں، ابھی حسین کو میں نے دیکھا ہے کہ اسے ذبح کر دیا ہے میری امت نے، شہید کر دیا ہے میری امت نے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے کربلا کے واقعے کی خبر دی. اچھا آپ کو یہاں پہ کہے گا کہ جناب یہ تو خواب ہے، خواب حجت نہیں ہوتا. ان بدبختوں کے پیر اگر خواب دیکھیں تو اسے چوکوں پر بیان کرتے ہیں، کتابوں میں لکھتے ہیں یہ لوگ، لیکن صحابہ کے خواب ان کے لیے حجت نہیں ہے. اور پھر ام المومنین ام سلمہ کا خواب، یہ ان کے لیے حجت ہو ہی نہیں سکتا. ام المومنین ام سلمہ امہات المومنین میں وہ مومنوں کی ماں ہے جو جب امام علی علیہ السلام جمل کے لیے جا رہے تھے، ام المومنین ام سلمہ نے کہا یا امام آپ مجھے اجازت دیجئے، میں بھی آپ کے لشکر میں شامل ہو جاؤں اور میں بھی قتال اور جہاد کروں. امام علی نے کہا کہ نہیں، آپ کا کام ہے گھر میں بیٹھی رہیں، امہات کا کام ہے گھر میں بیٹھی رہیں. وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹکی رہو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور پہلی جاہلیت کی طرح گھروں سے باہر مت نکلنا. امام علی علیہ السلام نے جب ام المومنین ام سلمہ سے یہ کہا، ام المومنین ام سلمہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ میرے بیٹے عمر کو ساتھ میں لے چلیں. تو امام علی علیہ السلام اپنے ساتھ پھر عمر بن ابی سلمہ کو لے کے گئے. عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر یہ وہ شخص ہیں جو ام المومنین ام سلمہ کی پہلی شادی سے ان کے بیٹے تھے، اور رسول اللہ کے ربیب ہے، رسول اللہ کے لے پالک ہے، رسول اللہ ان سے محبت کیا کرتے تھے. کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کی جو شادی ہے ام المومنین ام سلمہ کے ساتھ، وہ ان کے بیٹے جو گواہ ولی بنے تھے وہ عمر بنے تھے، یعنی عمر بن ابی سلمہ. اور اسی لیے امام علی علیہ السلام کو بھی عمر بن ابی سلمہ سے بہت محبت تھی. یہ جانثار جمل میں شہید ہوئے ہیں عمر بن ابی سلمہ. امام علی علیہ السلام نے اپنے بچوں کے جو نام رکھے ہیں، عمر نام رکھا تھا. لوگ کہتے ہیں کربلا میں عمر نام کے تھے، بالکل تھے. نام کس کے اوپر رکھا؟ عمر بن ابی سلمہ کے نام پر امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام رکھا تھا، عمر نام. اور عثمان نام عثمان بن مزعون کے نام پر امام علی علیہ السلام. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا. رأیت النبی فی المنام بنصف النہار اشعث اخبر، آپ گرد و غبار میں اٹے ہوئے تھے. معه قارورۃ فیہا دم یلتقطه او یتتبع فیہا شیئا، آپ کے پاس ایک
ایک بوتل تھی، اس میں آپ کچھ ڈھونڈ رہے تھے. قلت یا رسول اللہ ما ھذا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دم الحسین و اصحابہ، یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کے خون ہیں. لم ازل اتتبعہ منذ اليوم. قال عمار فحفظنا ذلك فوجدناه قتل ذلك اليوم علیہ السلام. تو عمار جو وہاں راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس میں حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے. اور عمار کہتے ہیں کہ پھر ہم نے اس دن کو یاد رکھا اور ہم نے پھر یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح فرمایا تھا اسی طرح پھر ہم نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا. ابن عباس نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے، یہ واقعہ جو بیان کیا ہے صحیح سند کے ساتھ ہے. تو یہ حق سچ بیان کیا ہے، رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے. اور پھر صحابہ کا خواب حجت نہیں ہوگا. تمہارے لیے تو تمہارے پیروں کا خواب، جھوٹے 2 نمبر پیروں کا خواب حجت ہوتا ہے. کرامات بڑھ چڑھ کر بیان کی جاتی ہے، صحابہ کے خواب حجت نہیں ہے تمہارے لیے.